بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ انسانی معاشرے میں آپس میں محبت، مودت، بھائی چارگی، امن و شانتی بحال کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے ایک چیز جس کی بڑی شدید ضرورت ہے وہ ہے انسان کے دل میں نرم دلی، مہربانی اور رحم و کرم کے جذبات ہونا، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا ملکہ، اس کا داعیہ، ایک دوسرے کا بھلا چاہنا، ایک دوسرے کی ترقی اور ایک دوسرے کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے کے جذبات کا ہونا۔ شفقت، مہربانی اور نرم دلی کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے زبردست قسم کا اجر و ثواب تو مرتب ہوتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کے نتائج بڑے اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کرنے والوں سے رحمان یعنی اللہ شفقت و محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اس سے پہلے ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، یعنی جن لوگوں کے اندر رقت، نرمی، شفقت، رحم و کرم کا مادہ ہوتا ہے وہ اپنے ذاتی معاملے میں ہمیشہ اسی کو اختیار کرتے ہیں، جبر کا، سختی کا، شقاوت کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کو راحت پہنچانا، اس میں کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا ہی معاملہ فرماتے ہیں، یعنی دنیا میں ایسے رحم و کرم کرنے والے لوگوں کی ضروریات کے حصول کو ان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت و احترام پیدا کر دیتے ہیں۔ آخرت میں ان کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں، ان کے حساب کتاب کے معاملے کو بھی آسان کر دیتے ہیں اور میدان محشر کی ہولناکیوں اور خطرناکیوں سے ان کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شفقت اور نرمی کا اچھا ہونا یہ اسی وقت ہے جبکہ اس سے کسی خرابی کے پیدا ہونے کا احتمال نہ ہو۔ مثلا ایک شخص کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہے، اب اس کو نرمی کے ساتھ سمجھایا، لیکن نرمی کے ساتھ افہام تفہیم سمجھانے سے وہ باز نہیں آ رہا ہے، رکتا نہیں ہے، تو اب نرمی بہتر نہیں ہے، اب نرمی مطلوب نہیں ہے، نرمی کے بجائے اس کے حق میں سختی ہی بہتر ہے، خاص طور پر جبکہ اس کا گناہ دوسروں تک بھی اس کا ضرر پہنچتا ہو، متعدی ہو۔ اس لیے کہ اب ایسے شخص سے نرمی کرنا اسے تباہ کر دے گا، اسے اور زیادہ بگاڑے گا، اس کو حوصلہ دلائے گا، پروتساہت کرے گا، اور گناہ کے متعدی ہونے کی صورت میں، گناہ دوسروں تک پہنچنے والا ہونے کی صورت میں دوسروں کی بربادی کا بھی سبب بنے گا۔ ہماری یہ نرمی جو ہے ایسے آدمی کے ساتھ اگر ہم کرتے ہیں کہ جس کے گناہ کا تعلق دوسروں سے ہے، دوسروں تک اس کا ضرر جاتا ہے، تو اب اس کے ساتھ اگر ہم نرمی کریں گے تو ہم تو کریں گے نرمی، لیکن دوسرے ہو جائیں گے برباد۔
تعاونوا علی البر والتقوی کہا گیا ہے، باقی گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں پر تو تعاون نہ کرنے کو کہا گیا ہے، فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیز حقوق اللہ اور حدود شرعیہ کو نافذ کرنے میں کسی بھی طرح کی نرمی نہیں برتی جائے گی اور نہ اسے محمود اور پسندیدہ قرار دیا جائے گا، جیسا کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ بہت غور سے اس کو سمجھیے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت، آپس میں رحم دل، مومنین کے مقابلے میں نرم، اور اللہ کے غدار بندوں کے مقابلے میں سخت، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ مطلب ذاتی معاملات، پرسنل میٹرز، پرائیویٹ میٹرز ہوں تب تو شفقت اور نرمی اچھی صفت ہے، اس شرط پر کہ اس کی بنا پر کسی خرابی کے پیدا ہونے کی پاسبلٹی اور احتمال نہ ہو۔ لیکن اللہ کے معاملات میں شریعت کی حدود کو ایشیو کرنے میں، لاگو کرنے میں نرمی نہیں ہوگی، نہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے متعلقین اگر نماز چھوڑتے ہیں تو اسی رحمت للعالمین نے پٹائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی ہاں، چوری کا جرم ثابت ہو جانے پر پھر تو بلا تردد، کسی بھی کنفیوژن کے بغیر چور کا ہاتھ گھٹوں سے کاٹ لیا جائے گا۔ شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں اور شرعی دلیل سے ان کا فالٹ، ان کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر بلا جھجک ان کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اگر غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا دے دی جائے گی۔ ناحق قتل کرنے میں قتل کرنے والے کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ شراب پی رہا ہے، اس پر نرمی کرنے کا کوئی مطلب نہیں، اس کا جرم ثابت ہونے پر اس کو 80 کوڑے مار دیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں نرمی، یہ من فی الارض یرحمکم من فی السماء کا جملہ استعمال کیا گیا، یعنی اپنے ذاتی معاملات میں نرمی کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نرمی، نرم دلی، یہ شفقت، دل کے اندر کی ہمدردی بدبخت سے ہی نکال لی جاتی ہے اور ختم کر دی جاتی ہے۔ مطلب نرمی، شفقت اور مہربانی اللہ کی طرف سے ہر انسان کے دل میں، رحم و کرم، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہر انسان کے دل میں بطور ودیعت کے رکھی ہوئی ہے، بطور امانت کے رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے۔ امانت کے آگے ایک چیز آتی ہے ودیعت، کہ ہم نے یہ رحم و کرم ہماری صفت ہے، یعنی اللہ رب العزت کی۔ اب وہ صفت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے بطور ودیعت کے، صفت اللہ کی ہے لیکن اللہ نے انسان کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ لیکن جب انسان اس سے کام نہیں لیتا، یعنی رحم نہیں کرتا، بلکہ اس کے اپوزٹ، اس کے برخلاف جبر کو، تشدد کو، سختی کو اختیار کرتا ہے، تو ناشکری کی بنا پر اللہ تعالی اس سے اس شفقت، رأفت اور رحم دلی کو چھین لیتے ہیں، جس کی بنا پر شقاوت اور بدبختی اس کے لیے نیسیسری اور لازم ہو جاتی ہے۔
رحمت، شفقت اور نرمی سے اسی انسان کو محروم کیا جاتا ہے جو اللہ کے یہاں ازلی طور پر، پیدائشی طور پر بدبخت ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی تو آیا کہ جس مسلمان نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کے حق کو نہیں سمجھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس مسلمان نے اپنے سے عمر میں چھوٹے مسلمان کے ساتھ شفقت و نرمی، رحم و کرم کا معاملہ نہیں کیا اور اپنے سے عمر میں بڑے کی عزت، توقیر، رسپیکٹ نہیں کی تو وہ دین اسلام کے طریقے پر عمل پیرا نہیں ہے۔ دین اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ وہ کسی سے رحم و کرم نہ کرے۔ کوئی مسلمان اگر اپنے سے چھوٹے غیر مسلم کے ساتھ شفقت و نرمی کا معاملہ نہ کرے اور بڑے کی عزت و توقیر نہ کرے تو پھر تو حدیث میں بیان کی گئی وعید کا مستحق نہیں ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی، اورلی اور پریکٹیکلی انسٹرکشنز اور تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نے لفظ صغیر عام فرمایا ہے۔ بالغ، نابالغ، عمر میں، رتبے میں جس طرح بھی کمتر ہو سب کو شامل ہے، اور لفظ کبیر بھی، چاہے وہ بڑا ہو مقام مرتبے کے اعتبار سے، چاہے وہ بڑا ہو عمر کے اعتبار سے، چاہے وہ بڑا ہو علم کے اعتبار سے، سب کو۔ اسی طرح مسلم اور غیر مسلم کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کے لیے ذرا زیادہ اہتمام کیا جائے گا، تو اب حدیث کا مطلب یہ سمجھو کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ بچوں اور عمر اور مرتبے میں اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کرے، ایسے ہی بڑے کی تعظیم و توقیر کو لازم جانے۔ اگر ایسا نہ کیا تو وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو اچھے اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اگر اس نے اچھے اخلاق سے مزین کر لیا تو وہ صحیح اسلامی طریقے پر گامزن ہے، ورنہ اسلامی طریقے سے دور جا پڑا ہے۔ اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے۔ آج کل ہمارے سماج میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، پھر بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتے۔ دونوں طرف سے کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں، اور مصیبت یہ ہے، شکوہ دونوں کو ہے۔ بڑے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہمارا رسپیکٹ نہیں ہو رہا ہے، ہماری عزت نہیں کی جا رہی ہے، ہمیں مقام و مرتبہ نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ انہوں نے بھی تو اپنی بڑائی کی روح رعایت اور لحاظ نہیں کیا کہ چھوٹوں کے ساتھ نرمی کا، رحم دلی کا اور ان کی حوصلہ افزائی کا معاملہ کرتے۔ دونوں طرف سے کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ معاف کریں، ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور چھوٹوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بڑے ہمارا دھیان نہیں رکھتے، ہمارا خیال نہیں کرتے، ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے۔ اللہ جانے ان کے دل میں رحم و کرم کا جذبہ ہے بھی یا نہیں۔ ارے بھائی ہے، لیکن تم نے ان کی عزت نہیں کی، تم نے ان کا انسلٹ کیا، تم نے ان سے رائے مشورہ لینا چھوڑ دیا، تم نے ان کو بڑا مانا ہی نہیں، تو پھر انہوں نے تم کو چھوٹا نہیں مانا۔ جیسے بڑوں نے چھوٹوں کو اپنا چھوٹا نہیں سمجھا تو چھوٹوں نے ان بڑوں کو اپنا بڑا نہیں مانا۔ حدیث شریف میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنے اوپر جو واجب حقوق ہیں انہیں ادا کر دیں، اور ہمارے جو حقوق دوسروں پر باقی پڑتے ہیں انہیں اللہ سے مانگتے رہیں۔ حقوق طلبی اور حقوق ادائیگی، یہ دونوں کے جھگڑے ہیں اس وقت زمانے میں۔
حق طلب کرنے میں ہر شخص آگے آگے ہے، لیکن حق ادا کرنے میں ہر شخص پیچھے پیچھے نظر آ رہا ہے، جس کی بنیاد پر جانبین میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر دونوں طرف کے لوگ یہ طے کر لیں کہ میرا حق چاہے سامنے والا ادا کرے یا نہ کرے، میں تو اپنے اوپر اس کا جو حق ہے وہ ادا کیے دیتا ہوں، تو پھر کوئی جھگڑا باقی نہیں رہے گا۔ اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اور جب انسان کے اندر رحم آتا ہے، اس کے اندر ہمدردی آتی ہے، تو پھر حدیث شریف میں فرمایا کہ اس کے اندر نصیحت کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے، خیر خواہی کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے دین کے خلاصے کے طور پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین نام ہے خیر خواہی کا۔ حضور نے 3 مرتبہ یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ خیر خواہی یعنی ویل وشنگ، سامنے والے کے لیے اچھا چاہنا، تو کس کے لیے خیر خواہی اور ویل وشنگ کی جائے؟ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے، مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے اور عام مومنین کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ دین اور نصیحت کا مطلب کیا؟ یہ جو فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین سے مراد دین اسلام ہے، اور نصیحت کا ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے خالص کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام نام ہے اخلاص اور خیر خواہی کا، یعنی دین اسلام کا فالوور وہی شخص کہلائے گا یا وہی اس کا مستحق ہوگا جو اخلاص اور خیر خواہی کی دولت سے مشرف اور مالا مال ہو۔ اخلاص اور خیر خواہی چونکہ نام ہے اخلاق، دیانت میں سے ایک اخلاق کا، اور وہ دیانت کا ایک مضبوط رکن ہے، لہذا اس کی اہمیت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا دین قرار دے دیا۔ جیسا کہ حج میں عرفے کے وقوف کو حج کا رکن اعظم ہونے کی بنا پر اسے پورے حج سے تعبیر فرمایا، گویا اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور چونکہ نصیحت دیانت کا نام ہے اور دیانت بہت مضبوط اور ضروری چیز ہے، اس لیے اس کو پورا دین قرار دے دیا گیا۔ نصیحت کا مقصد جس کے لیے نصیحت کی جائے اس کے لیے خیر کا ارادہ کرنا ہے، لہذا اسے کسی ایک باب میں منحصر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جس کی خیر خواہی کرنی ہے اس کے حالات بدلنے کے اعتبار سے وہ خیر خواہی بھی بدلتی ہے۔ اس بنا پر حضور نے لمن، کس کے لیے خیر خواہی کا سوال فرمایا؟ صحابہ نے حضور سے یہ سوال فرمایا۔ اب سنیے، حضور نے جواب دیا خیر خواہی کی جائے گی اللہ کی اور اس کی کتاب کی۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے خیر خواہی کو اور نصیحت کو اختیار کرنے کا مطلب اخلاص اور دل کی گہرائی سے اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اعتقاد رکھنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا، چاہے اس کی ذات میں ہو یا صفات میں ہو، اور صحیح نیت کے ساتھ اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور کتاب اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، اس کے پیغامات اور اس کے میسیجز، اس کے انسٹرکشنز، اس کے ڈائریکشنز اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا اور دوسروں تک اس کے احکامات کو پہنچانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کا مطلب ہے آپ کی رسالت و نبوت کا سچے دل سے اقرار کرنا، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں
اپنی پوری طاقت اور قوت کو لگا دینا اور جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان سے مکمل طور پر پرہیز کرنا. مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نصیحت کا مطلب ہے حق اور صحیح بات میں ان کی اطاعت کرنا، اور جب تک وہ حفاظت اور نگہبانی کا فریضہ انجام دیتے رہیں ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا. جی ہاں، اگر ہمارے ذمہ دار انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، حقوق ادا کرتے ہیں، تو ہمیں خاموخواہ ان کے خلاف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بغاوت ہے اور اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے، نقصان ہوتا ہے. اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا مطلب ہے کہ ان کو، مسلمانوں کو ان کی مصلحتیں، ان کے فائدے سب بتلانا، ان کی برائی نہ چاہنا، ان کی ٹانگیں نہ کھینچنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا. یہ دین ہے، اس کو دین کہا گیا ہے. الدین والنصیحہ. ہم نے صرف نمازوں کو دین سمجھا ہے. یہ حدیث پر اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ الدین النصیحہ. اور اس میں للمسلمین بھی فرمایا کہ عام مسلمانوں کے لیے، لعامت المسلمین، صرف بڑوں کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے ہمیں خیر خواہی کرنا چاہیے. ان کو ان کے نفع نقصان کی طرف رہنمائی کرو، بتاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی ٹانگیں مت کھینچو، ان کی ترقی کی راہیں سوچو. پتہ چلا کہ ہر مسلمان کے لیے اللہ، حضور، کتاب اللہ، مسلمانوں کا ذمہ دار اور عام مسلمانوں کے ساتھ مخلص، وفادار اور خیرخواہ ہونا ضروری ہے. یہ خلوص اور وفاداری اس کی زندگی کا جز اور اس کا پارٹ بن جانی چاہیے. اس کے رگ ریشے میں اس طرح سرایت کر جانی چاہیے کہ وہ کسی وقت بھی اس سے خالی نہ ہو سکے. خیرخواہی کو اسلام اور دین کہہ دیا گیا. دین کا اطلاق قول اور عمل، بات اور کیریکٹر، پریکٹیکل دونوں پر ہوتا ہے. لہذا جس طرح پریکٹیکلی طور پر خیرخواہی ضروری ہے، اسی طرح اورلی اور زبان کے اعتبار سے بھی ضروری ہے. یعنی لوگوں کو خیر و صلاح کی دعوت دینا، ان کو اچھی باتوں کی طرف بلانا، جس کو اب عام طور پر ہماری زبان میں نصیحت کہا جا رہا ہے. لیکن ہم نے نصیحت خالی زبان سے کرنے کو سمجھا ہے، جبکہ نصیحت کا تعلق زبان اور عمل دونوں سے ہے. دونوں سے نصیحت کا تعلق ہے. اچھی کوششیں کرنا، مسلمانوں کے علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل بنانے کی، اسکولز بنانے کی فکریں کرنا، مسلم نوجوانوں کے لیے گیٹ ٹو گیدرنگ کر کے ان کو صحیح راستے پر لانے کی، ان کی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کی، اس کو پروگریس دینے کی کوششیں کرنا، یہ بھی نصیحت میں داخل ہے. مسلم نوجوانوں کے جذبات کی روح رعایت کر کے ان کو ترقی دلانے کی کوشش کرنا، سماج میں ان کا مقام بنانے کے لیے پروگرامز کرنا، یہ بھی نصیحت میں داخل ہے. مسلمان تاجروں کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان سے مال خرید کر ان کی تجارتوں کو ڈیولپمنٹ کرنے کی فکر کرنا، یہ نصیحت میں داخل ہے. ان سب پوائنٹس کو اچھی طرح سمجھا جائے. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے بیعت میں یہ جملے کہلوائے کہ تم میری سنو گے اور مانو گے، اور خاص طور پر یہ جملہ کہلوایا کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا. چنانچہ حضرت جریر جب کوئی چیز خریدتے یا بیچتے تو کہتے کہ سنو، جو چیز میں نے تم سے لی ہے وہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے جو میں نے تم کو دی ہے، اب تم کو اختیار ہے، چوائس ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت جریر نے فرمایا کہ حضور سے میں نے بیعت کی تھی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، ہر مسلمان کے ساتھ مخلصانہ خیر خواہی کرنے پر. مطلب انسان اپنے بڑوں کی سنے مانے، تمام ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج،
سبھی کی بیعت ہوئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بیعت لی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ حضور اپنے آپ میں مسلمانوں کے باہمی تعلق کی کتنی فکر کرتے تھے کہ نماز و زکوٰۃ جیسے اسلام کے بنیادی ارکان کی بیعت کے ساتھ آپ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی بیعت بھی لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی کامیابی کا راز یہی تو تھا میرے بھائیوں کہ انہوں نے حضور سے جو کچھ سنا اسے تعویذ کی طرح گلے میں دل پر باندھ لیا۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی ایک صحابی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 9، 8 یا 7 مردوں کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں حاضر تھی۔ اچانک حضور نے ہم سے بیعت کرنے کا مطالبہ فرمایا، حالانکہ ابھی بہت نزدیک کے زمانے میں ہی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت سے مشرف ہوئے تھے۔ ہم نے جواب میں عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم تو آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر چکے ہیں، اب کس بات پر بیعت کریں؟ حضور نے جب ڈبل ٹرپل ہم سے یہ مطالبہ فرمایا تو ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ وعدہ کرو کہ اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، 5 نمازوں کی پابندی کرو گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو گے۔ پھر ایک بات آہستہ سے فرمائی کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ حضرت عوف فرماتے ہیں کہ اس آخری بات پر ہم میں سے بعضوں نے اتنی سختی سے عمل کیا کہ اگر ان کا کوڑا بھی زمین پر گر گیا، ہمارے زمانے میں بولو چھاتا گر گیا، رومال گر گیا، دستی گر گئی، تو بھی کسی سے اٹھا کر دے دینے کا سوال نہیں کیا، بلکہ سواری سے اتر کر خود اٹھایا اور آگے بڑھے۔ حقیقت پر وہ اتنے عمل پیرا تھے، پوری رعایت کرتے تھے صحابہ۔ تو جس طرح کسی سے سوال نہ کرنے کی، مانگنے کی بیعت کرنے والوں نے نہ مانگنا اپنی زندگی کا وتیرہ اور عادت بنا لی، اسی طرح حضرت جریر نے بھی مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کو ایسا لازم کر لیا تھا کہ خرید و فروخت مکمل ہو جانے کے بعد بھی اپنے ساتھی کو بیع کے ختم کرنے کا اختیار دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے بالکلیہ محفوظ رہے۔ حضور نے مختلف اوقات میں صحابہ سے مختلف چیزوں کی بیعت لی ہے۔ اس کی وجہ ہی دراصل یہ ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑی یا کسی چیز کی عظمت و اہمیت کو ظاہر کرنا مقصود ہوا تو حضور نے اس وقت اس چیز کے لیے خصوصیت کے ساتھ بیعت لی، جیسا کہ حضرت جریر کی حدیث اور ایک دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ سننے اور فرما برداری پر، خیر خواہی پر بیعت لی۔ ایک روایت میں نماز، زکوٰۃ وغیرہ پر بیعت لی، مسلمان کے ساتھ مخلصانہ خیر خواہی پر بیعت لینا، یہ سب ذکر ہے۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حدیبیہ کے دن حضور کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی کہ میں مر جانے تک ڈٹے رہیں گے ہم۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے سمع و طاعت پر بیعت کی۔ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نے ابھی سنائی کہ عبادت کرنے، کسی کو شریک نہ ٹھہرانے، 5 نمازیں، فرما برداری اور کسی سے کچھ نہ مانگنے پر بیعت کی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آج کل غیر مقلدوں نے جو ناک بھویں چڑھائے ہیں ہمارے بزرگوں کی بیعت کے سلسلے پر، ان کو اس روایت سے ضرب کاری لگتی ہے کہ بیعت علی الایمان ہی صرف محدود نہیں ہے، بیعت اس میں بلکہ بیعت علی الاعمال الصالحہ بھی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین سلسلے تصوف میں جو بیعت لیتے ہیں وہ اس جیسی روایتوں سے ثابت ہے۔ حضور سے جہاں صحابہ کے ساتھ ایمان اور اسلام پر بیعت لینا ثابت ہے، وہیں اعمال پر بیعت لینا بھی ثابت ہے۔ سورہ ممتحنہ کے اخیر میں بھی تو یہ آیا کہ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، مومن بن چکی ہیں یہ عورتیں، پھر بھی بیعت کرنے آئیں، کس پر؟
علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن. صاف صاف آیت ہے. خواہ مخواہ کے لیے دنیا میں بتنگڑ بنانا اور ہمارے بزرگوں کی باتوں پر انشراح کے ساتھ جمے رہو میرے بھائیوں. دیوبندیت کا جو مزاج ہے وہ خالص کتاب و سنت پر مبنی ہے. اس میں سرے منہ کتاب و سنت سے انحراف نہیں ہے. شرح صدر کے ساتھ ہمیں اس پر جمے رہنا چاہیے. ہمارے اکابرین اور سلسلے کے جتنے بھی بڑے ہیں ان کے جتنے بھی اعمال اور تصوف کی لائن کے ان کی جتنی بھی حرکات اور سکنات ہیں وہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مستفاد ہیں. ان کے باب میں بدعت کا تصور کرنا یہ خود اپنے صاحب بدعت ہونے کی طرف اشارہ ہے. اللہ ہمیں نصوص سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, ایک دوسرے کا رحم و کرم پیدا فرمائے اور ایک دوسرے کے خیر خواہانہ جذبات ہم سب میں پیدا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.